الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے 6th لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ یہ ہیں: نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت، نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں، غار حرا کے اندر، جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، وحی کی بندش، جبرائیل علیہ السلام کا دوبارہ وحی لانا اور وحی کی اقسام۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ تو اللہ کا نام لے کے اسے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم اپنے 6th لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم تک جہاں تک پڑھا تھا وہیں سے میں آگے کنٹینیو کرتی ہوں۔ نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع، سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا تو کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے نا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا، بیواؤں کے محافظ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، کریمانہ عادات کے لحاظ سے تو تھے ہی ممتاز، اور اس سے زیادہ بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار بھی تھے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کا نام ہی صادق و امین رکھ دیا تھا۔ اور امانت داری کا تو پھر ایسا تصور تھا نا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ اس وقت بھی جب رسالت کا انکار کرتے تھے تو امانتیں اس وقت بھی رکھواتے تھے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت کا یعنی آپ دیکھیں اس وقت کیا وہ تھا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے، مصیبت کے مارے ہوئے سے تعاون فرماتے۔ اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور مصائب حق میں اعانت فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک بات یہاں دیکھیں کہ عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں بھی نا کچھ لوگ شرک نہیں کرتے تھے، حنفا کہلاتے تھے۔ کس کی نسبت سے حنفا کہلاتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے۔ حنیف ما کان مشرکین، شرک نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، کسی بھی قسم کا کوئی شرک نہیں کیا۔ اور جن خرافات میں دور جاہلیت کے لوگ لت پت تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا۔ کس طریقے سے؟ دیکھیے، جو کام اچھا ہوتا لوگوں کا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز بری نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزا کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ شراب نوشی، فحاشی کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہیں فرمائی۔ حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی اس زمانے میں بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی فاحشہ کے پاس نہیں گئے تھے، جبکہ عرب کے عام سرداروں میں یہ بات جانی پہچانی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھی۔ لیکن ایک چیز اور ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ تقدیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حفاظت کا سایہ بھی ڈال رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب سے محفوظ بھی رکھا۔ کیسے؟ اس کے بارے میں ابن اسیر کی ایک روایت ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کا فرمان ہے، میں بتاتی ہوں ایک سیکنڈ، کہ اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہیں گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ یہ کن دو دفعہ کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کو ذرا سا میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے کے لیے بیٹھا ہی تھا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت سے ہی میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات یہ ایک واقعہ بتایا۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا، اور پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ تو یہ تھے وہ تمام اوصاف جو نبی بننے سے پہلے کے تھے۔ یعنی اگر ہم نے پچھلے ساری جو 5 لیکچر گزرے اس میں بھی ہم نے دیکھا، اور یہ بھی میں نے سارے اوصاف بتائے بھی آپ کو، تو دیکھیں دور جاہلیت میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت پر تھے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت بری جگہ پہ بھی بہت اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ بچا کے رہتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یعنی آپ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت پہ تھے، یعنی اس اندھیرے دور میں جبکہ کوئی براہ راست رہنمائی نہ تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری خرافات سے محفوظ رہے، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں دیکھیں جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے کیا کہا تھا جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی، تو جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے، بے حیائی کی کام کرتے، رشتہ داریوں کو توڑ دیتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، اور ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا، اور ہم اسی طرز زندگی پر چلتے رہے۔ یعنی ساری برائیاں انہوں نے گنوا دی۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کی حسب، نسب، صدق و امانت، عفت و عصمت کو ہم سب جانتے ہیں۔ یہاں دیکھیں آپ ان تمام صفات اور صفتوں میں مشہور تھے کب سے؟ دور جاہلیت سے، اور سب نے آپ کی گواہی دی ہے۔ دور جاہلیت میں بھی آپ کی
کردار کی، آپ کی صفات کی، آپ کے اخلاق کی گواہی لوگوں نے دی ہے۔ تو یہ تھا آپ کا کردار اور اخلاق کہ کس طرح آپ فطرت پہ تھے، اور ہم پھر سوچتے ہیں نا کہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا گیا، آپ کی انہی تمام خوبیوں کی بنا پر نا۔ پھر ایک اور چیز یہاں سمجھ میں بات آتی ہے کہ جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ، بلکہ آپ یوں کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو تربیت کی وہ بھی بہترین تربیت تھی۔ ایک تو آپ کے بہترین اخلاق تھے، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کے بعد جو تربیت کی وہ اور بھی بہترین تربیت تھی، کیونکہ ایک جگہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین طریقے سے سکھایا۔ کتنی کلیئر بات ہے کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین طریقے سے سکھایا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سیکھا اور پھر ہمیں سکھایا۔ تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہمیں آپ کا اسوہ حسنہ فالو کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی ہدایت کی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دین کے لیے سینہ کھول دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ تھے سارے نبوت سے پہلے کی واقعات، سارے میں نے بتائے، شروع سے لے کے اب تک ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا کہ عرب کے حالات، عرب کی کیا حالات تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی رسول اور نبی بنانے سے پہلے کے جو حالات تھے، پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت و کردار اور سارا کچھ ہم نے کور کیا۔ اب آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں، نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ تو اب ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں کیسے ہوئی اور کس طریقے سے ہوا۔ اچھا، جو پیچھے جو کچھ حالات ہم نے پڑھے، ہم نے دیکھا کہ ان کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا، سوچ کا فاصلہ کافی بڑھتا گیا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی شرکیہ عقائد، واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہیں تھا، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی واضح راستہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی اس وقت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان اور انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ جب قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع ہو گیا، بہت بڑھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی بدبختی، بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، تو ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگ گئی نا۔ اور جیسے جیسے عمر بڑھی تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ خواہش اور بڑھتی گئی، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش آپ کی غار حرا تک لے گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے تھے کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کے مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جا رہتے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے۔ اچھا، یہ نیچے کی جانب سے گہرا نہیں ہے، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کی ہوئے ہے۔ اتفاق ہے کہ میں نے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے الحمدللہ، نیچے سے یعنی ایک راستہ جاتا ہے۔ تو یہ ہیرا پہاڑ جو ہے نا اب جبل نور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اصل مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 میل ہے۔ اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا 1 مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ کا یہی عمل رہا، یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے 3 سال تک یعنی لاسٹ کی یعنی 3 ایئرز جو تھے وہ رمضان کے پورے مہینے میں غار حرا میں قیام کرتے اور عبادت کرتے اللہ کی، اور اس کے بعد کیا کرتے جب پورا مہینہ کمپلیٹ ہو جاتا تو پھر آخر میں مکہ آتے، اور مکہ آنے سے پہلے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر آ جاتے تھے۔ تو یہ عمل یعنی 3 سال تک آپ کا یہی عمل رہا۔ اچھا، جب 40 سال کی عمر ہو گئی آپ کی، اور کہتے ہیں نا یہ سن کمال ہے، یعنی میچورٹی کی عمر ہوتی ہے نا، کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی بھی عمر ہے۔
تو خوش ہو جائیے جو 40 ایئرس پہ پہنچ گئے ہیں یا 40 ایئرس کے بعد ہیں کہ یہ میچورٹی کی ایج آ چکی ہے آپ لوگوں کی بھی. تو کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے تو آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے. چنانچہ مکہ میں ایک پتھر آپ کو سلام کرتا تھا. اب یہ دیکھیں یہاں سے یعنی 40 ایئرس کی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو وہاں سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے. یعنی مکہ میں ایک پتھر آپ کو سلام کرتا تھا. نیز آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا. روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. ان ان یوزول قسم کے واقعات کو نا الہاسات کہتے ہیں. تو اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا. اس کے بعد جب ہیرا میں خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا، یعنی 2 سال آپ کر چکے تھے، یہ تیسرا سال جب آیا تو تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اچھا، مولانا یہاں صفی الرحمن مبارک پوری اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا. اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا. قمری حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھے، یعنی 39 ایئرس 3 months and 22 days. آئیے اچھا اب دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات ذرا سا دیکھتے ہیں نا. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توشہ لے جاتے تھے. توشہ مین کھانے پینے کا سامان. اور پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. یعنی آپ کے پاس جب فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے پھر آپ سے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا پڑھو. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں، یعنی بتاتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. میں نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتا رہی ہیں نا. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے چادر اڑا دی. کچھ دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل قابو میں آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنا کے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو حضرت خدیجہ نے اس پہ کیا کہا؟ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے
یعنی غار ہرا سے وہاں سے نکل کے آئے غار ہرا سے، اور حضرت ختیجہ یعنی اپنی وائف کے پاس آئے، پھر چادر اڑانے کا کہا، اور یعنی جب ذرا سا سنبھلے تو حضرت ختیجہ کو واقعہ سنایا، واقعہ سنا کے پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے کیا ہو گیا، اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو اس کے اس پوری اس کیفیت کے اوپر، یعنی اس پورے واقعے کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور کس طریقے سے آپ کو یعنی انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ دیکھیں کتنی گواہی دے رہی ہیں یہاں کی آپ کے کردار کی گواہی دے رہی ہیں، آپ کی اخلاق کی گواہی دے رہی ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر کیا کیا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس کے بعد وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، بہت اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ ان کے پاس کیوں لے کے گئیں؟ کیونکہ وہ انبیاء کرام کی تعلیم اور ان کے طریقے دعوت سے واقف تھے۔ عرب کی بت پرستی اور رسم و رواج اور توہمات سے متنفر ہو کر عیسائی ہو گئے تھے۔ عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔ تو ان سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا علیہ السلام پر۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں کبھی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ زیادہ مدت نہیں گزری تھی، کیونکہ وہ بوڑھے بھی تھے کافی زیادہ، تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ادھر وحی کا سلسلہ بھی پھر رک گیا تھا نا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے ہو کے واپس جب گئے تو وحی کا سلسلہ پھر رک گیا تھا۔ اچھا لیکن یہاں پہ آگے بتانے سے پہلے میں ذرا سا یہ بتاتی ہوں آپ کو۔ دیکھیں اگر آپ اس قصے کو دیکھیں تو یہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحے پہلے تک بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خالی ذہن تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں، اور اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ وحی کا نزول، فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لیے اچانک ایک حادثہ ہی تھا نا، جس کا پہلا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے واقعے کے پیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرا جانا، شدید اضطراب کی کیفیت طاری ہونا، یہی وجہ ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کے اٹھے تھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے اعتراضات کیے تھے، مگر ان میں سے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ایسا کسی نے نہیں کہا۔ پھر اس قصے سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ نبوت سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کم سن خاتون نہیں تھی، بلکہ اس واقعے کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی، اور 15 سال سے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی تھی، اور بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی، یہ تو ہم سب بھی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طویل ازواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بلا تامل انہوں نے تسلیم کر لیا کہ فی الواقع اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس وہی لے کر آیا تھا۔ ان کے کردار، ان کے اخلاق کی وجہ سے کہا تھا نا یہ بات۔ ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوا، وہ معاملے کی نوعیت کو ٹھیک سمجھ گئی تھی، اور انہوں نے آپ کو پھر تسلی دی، اور لے کے بھی کہاں گئی تھی؟ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی آپ کو تسلی دینے کے لیے، اور اس وقت بھی آپ کو تسلی دی تھی نا، کیا کہا تھا؟
خوش ہو جائیے، آپ پریشان مت ہوئیے، خوش ہو جائیے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ ورقہ بن نوفل کو دیکھیں تو وہ بھی مکے کے ایک بوڑھے باشندے تھے، بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور 15 سال کی اس قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا تھا، بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے ہی بلند پایہ انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پہ سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ذرا سی یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، میں اس کو تھوڑا سا نا بریفلی یعنی اس کی تفسیر بیان کرنا چاہوں گی یہاں پہ شارٹ مختصراً، ان 5 آیات کی جو سب سے پہلے سورہ الگ کی یہ 5 آیات۔ تو آیت نمبر 1 جو ہے اس کو دیکھیں، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ دیکھیں، فرشتے نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھو، تو حضور نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وحی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی اپنے رب کا نام لے کے پڑھو، یا بالفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے پیدا کیا، یعنی اس رب کا نام لے کے پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب وحی کا آغاز ہو رہا ہے، یہ پہلی آیات ہے نا جو سورہ الگ کی پہلی آیت ہے، اور یہاں وحی کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو وحی کا آغاز اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کیا گیا ہے۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی، کیسے ہوئی، انسان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے، یہ تو سارے وہ سوالات ہیں نا جو شروع ہی سے انسانوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے ہیں۔ تو اسی سوال کا جواب سب سے پہلے دیا گیا اور بتایا گیا کہ کائنات از خود مادے سے پیدا نہیں ہو گئی، اور یہ حسن اتفاقات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی کے نام سے یعنی بسم اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی وحی پڑھنا شروع کیجئے، یہ کہا جا رہا ہے اس میں۔ اب آیت نمبر 2 دیکھیے، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ دیکھیں، کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پہ انسان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا۔ علقہ کا وضاحتی معنی جمع ہوا خون ہوتا ہے، علقہ یعلقو ہوتا ہے یعنی چمٹنا، مولک ہونے کے میننگ میں آتے ہیں، اسی سے لفظ تعلق ہوتا ہے نا، یعنی جڑا ہوا ہونا۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ آپ اگر اس آیت کو دیکھیں تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اس کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے، اور جواب یہ ہے کہ جیسے کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ویسے ہی انسان بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ استقرار حمل کے بعد وہ ایک بے جان لوتھڑا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے کئی مراحل گزارے، اس لوتھڑے پر اس کے اعضاء کے نقش و نگار بنایا، جسم کے اندرونی اعضاء پیدا کیے، پھر اس میں کئی طرح کی ظاہری اور باطنی قوتیں پیدا کر کے اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ پھر انسان کیسے یہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جیسی مخلوق کے آگے سر جھکائے؟ وہاں کے لوگ تو بتوں کی پوجا کر رہے تھے نا۔ تو رب کی تخلیق پہ غور و فکر بھی ویسے تو سراسر عبادت ہے نا، تو کرنا بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئرلی کہا ہے کہ غور تو کرو، تم کس چیز سے مل کے بنے ہوئے ہو، تمہیں پیدا کس نے کیا، غور کرو اس چیز کے اوپر۔ تم کیسے کسی اور کی عبادت کر سکتے ہو جو خالق کی بجائے؟ خالق تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اب یہاں پڑھنے کی اہمیت اور زندگی بھر پڑھنے کی اہمیت یعنی تاکید کے لیے، یہ نہیں کہ شروع کے چند سال پڑھ لیا بس کافی ہے، زندگی بھر پڑھنے کی اہمیت۔ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، بہت ہی کرم والا ہے، یعنی بہت ہی عزت والا ہے، وہ خود بھی عزت والا ہے اور عزت دینے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 4،
جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے، علم حاصل کرنا۔ صرف صاحب علم نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن بھی سکھایا۔ یہ قلم کا استعمال ہے نا، اگر وہ الہامی طور پہ انسان کو قلم اور کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیتیں سمٹ کے انتہائی محدود رہ جاتی، اور اسے نشو نما پانے، پھیلنے اور ایک نسل کے علوم دوسری نسل تک پہنچنے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اب ہم خود بھی دیکھیں تو یہ کتاب، یعنی کس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور کتنی تفاسیر کی بہترین کتابیں موجود ہیں، کتنے علماء کرام نے، کتنے لوگوں نے محنت کی ہوئی ہے پہلے، اور پھر ان سے آگے کے آگے، آگے سے آگے۔ تو یہ کتاب کی صورت میں قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا وہ نسل در نسل پہنچ رہے نا۔ تو قلم بڑے پیمانے پہ علم کی اشاعت، ترقی اور نسل بعد نسل اس کی بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا ہے۔ اب لاسٹ کی جو آیت ہے، 5ویں آیت اس کی، انسان کو وہ دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بالکل کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان اصل میں بالکل بے علم تھا، اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا ہے اللہ کے دینے سے حاصل ہوا ہے۔ اللہ ہی نے جس مرحلے پہ انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنا چاہیں وہ اس پر کھلتے چلے گئے۔ اور یہی بات آیت الکرسی میں بھی ہے نا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ تو انسان جن چیزوں کو انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا ہے نا، در حقیقت پہلے وہ اس کے علم میں ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ان کا علم اسے دیا ہے نا، جب چاہا اسے علم دیا، اس وقت علم مل رہا ہے اس کو۔ تو یہ تھی پہلی وحی کی آخری آیت، جس میں یہ کلیئر اشارہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم دیا جا رہا ہے جو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرصے سے بےتاب تھے، اور اس نے اب آپ کو اپنا نبی بنا لیا ہے۔ یہاں اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا اشارہ بھی دیا گیا ہے، اشارہ کیا بتایا گیا ہے۔ اچھا، یہ جب آیات نازل ہوئی تھیں تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے، پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس غار ہرا میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں مدت پوری کی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا، وحی کی بندش ہو گئی تھی، یعنی وحی کئی روز تک وحی پہلی وحی اترنے کے بعد بند ہو گئی تھی، اور یہ بندش کئی روز تک قائم رہی تھی۔ اچھا، اس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ وحی آئی تھی کہ وحی کی تکلیف اور بوجھ کے تو تھا انہیں، لیکن وحی کی تکلیف اور بوجھ کے باوجود اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب طرح کی لذت بھی محسوس ہوئی تھی، اور اسی لذت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وحی کے منتظر بھی رہتے تھے۔ تو آپ انتظار کر رہے تھے اور منتظر تھے، لیکن کچھ مصلحت الہی اسی میں تھی جو یہ کچھ روز تک بندش رہی، کیونکہ اس طریقے سے خوف جاتا رہا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ آپ کی طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ شوق و طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی کا پھر انتظار بھی فرما رہے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آمد کے منتظر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو دوبارہ وحی سے مشرف کیا۔ اچھا، یہ کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے بتایا، گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برقہ کے پاس سے پلٹ کے دوبارہ غار ہرا میں تشریف لا چکے تھے، اور پھر جب ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب ہر سال جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے تھے کہ رمضان کا پورا مہینہ وہاں گزارتے تھے، اور پھر ختم ہونے پر وہ واپس تشریف لاتے تھے۔ تو یہ تیسرا سال تھا، تو اس سال بھی یعنی وہی نازل ہوئی پہلی، اس کے بعد پھر آپ گھر آئے، حضرت خدیجہ سے ملاقات ہوئی، ورقہ بن نوفل سے، واپس چلے گئے پھر غار ہرا میں، پھر وہی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ جب ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی، یعنی جو عبادت کرتے تھے آپ وہاں بیٹھ کے 1 مہینے کی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پہلی شوال کی صبح جب وہ ہرا سے اتر کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ارشاد ہے خود کہ میں نے ہرا میں 1 مہینہ اعتکاف کیا،
جب میرا اعتکاف پورا ہو گیا تو میں اترا، جب بطن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، بائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، آگے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، یعنی اب پکار تو آئی تھی لیکن کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہے۔ ایک خوف زدہ ہو گئے نا اس سے۔ پھر میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا چکا۔ پھر میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 to 5 اور کچھ کہتے ہیں 1 to 7۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، اور جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ تو ان آیات سورہ مدثر کی یہ پہلی 7 آیات کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ میں نے پوری 7 آیتوں کا ترجمہ بتایا آپ کو۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی، چنانچہ پے دے پے ور وحی آنے لگی، یکے بعد دیگر، یعنی ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، پھر یہاں رسول بنایا گیا۔ نبوت میں صرف پڑھنے کی بات اور رسالت میں آگے پہنچانے کی۔ پہلا کیا ہے، خود پڑھ لو، اور دوسرا کیا ہے، آگے پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند تھی۔ دیکھیں سورہ الگ جو پہلے نازل ہوئی تھی کہ آیات جو ہے نا، سورہ الگ کی آیات نزول وحی کا پہلا تجربہ تھی جو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا۔ اس پیغام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کس کار عظیم پر مامور ہوئے ہیں اور آگے کیا کچھ آپ کو کرنا ہے، بلکہ صرف ایک ابتدائی تعارف کرا کے آپ کو کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آپ کی طبیعت پہ جو شدید بار اس پہلے تجربے سے پڑا ہے اس کا اثر دور ہو جائے، اور اب آپ کو ذہنی طور پہ آئندہ وحی وصول کرنے اور نبوت کے فرائض سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو فرشتہ جبریل کے ذریعے نبی کے دل پہ ویسے بھی جو وحی نازل ہوئی تھی وہ کافی تکلیف دہ تھی نا، اور وہ تھی کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا نا کہ اس تکلیف اور بوجھ سے مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ جو سورہ مدثر کی آیات ہیں نا، مطلب یہ ساری آیات جو ہیں 7 آیات، اب میں ذرا سا ان کا آپ کو تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کرتی ہوں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 1، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، یا پھر اے کپڑے میں لیٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آیات کے نزول کا جو پس منظر ہے، اس پر اگر غور کرنے سے اچھی طرح ہمیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس موقع پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کہہ کے مخاطب نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے بجائے کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا المدثر۔ کیوں مخاطب کیا گیا یہ کہہ کے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکایک جبریل علیہ السلام کو آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو گئے تھے، خوف آ گیا تھا، انہوں نے ڈر گئے تھے۔ اس حالت میں گھر پہنچ کے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا، اور اس لطیف طرز خطاب سے خود بخود یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیار سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے بندے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے بندے، تم اوڑھ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے ہو؟ تم پر تو یہ ایک کار عظیم کا بار ڈالا گیا ہے جسے انجام دینے کے لیے تمہیں پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کتنے یعنی پیار سے اٹھا رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب دیکھیں آیت نمبر 2، اٹھیے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے۔ اب اس کے کیا معنی؟ اس کی معنی یہ ہے کہ آپ اٹھ جائیے اور آگاہ کر دیجئے کہ لوگ اللہ برتر کے علاوہ دوسروں کی پوجا کر کے اس کی ذات و صفات، افعال و حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرا کے جس غلطی اور گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر اس سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ کا عذاب آ پڑے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اٹھو، اور تمہارے گرد و پیش خدا کی جو بندے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اس انجام سے ڈراؤ
جس سے یہ یقیناً وہ دو چار ہوں گے اگر اسی حالت میں مبتلا رہے۔ تیسری آیت ہے اس کی، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہ تو ایک نبی کا اولین کام ہے نا، جسے اس دنیا میں اسے انجام دینا ہوتا ہے۔ اس کا پہلا کام یہی ہے کہ جاہل انسان یہاں جن کی بڑائی مان رہے ہیں ان سب کی نفی کر دے، دنیا بھر میں یہ اعلان کر دے اس کائنات میں بڑائی ایک خدا کے سوا اور کسی کی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ اسلام میں کلمہ اللہ اکبر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اذان کی ابتدا ہی اللہ اکبر کے اعلان سے ہوتی ہے، نماز میں مسلمان تکبیر کے الفاظ کہہ کے داخل ہوتے ہیں اور بار بار اللہ اکبر کہہ کے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے نا، کیونکہ ایک مسلمان کے سامنے ہر وقت اللہ کی کبریائی کا تصور موجود رہے۔ اس مقام پہ ایک اور لطیف نکتہ بھی ہے نا، دیکھیں یہ پہلا موقع تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عظیم الشان فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو یہ بات ظاہر تھی کہ کس شہر میں حکم دیا جا رہا ہے، لیکن جس شہر اور معاشرے میں یہ مشن لے کر اٹھنے کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا تھا وہ شرک کا گڑھا تھا۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں تھی کہ وہاں کے لوگ عام عربوں کی طرح مشرک تھے، بلکہ اس سے بڑھ کے بات کیا تھی کہ مکہ معظمہ مشرکین عرب کا سب سے بڑا مقدس مقام تھا، اور قریش کے لوگ، جو میجورٹی تو وہاں قریش کے لوگ تھے نا، قریش کے لوگ تو اس کے مجاور تھے۔ تو ایسی جگہ کسی شخص کا تنہا کھڑا اٹھنا اور شرک کے مقابلے میں توحید کا علم بلند کر دینا بڑے جان جوکھوں کا کام تھا نا۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اٹھو اور خبردار کرو کہ فوراً بات کیا اعلان فرمایا کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ خاص مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر۔ کیا مفہوم رکھتا ہے کہ جو بڑی ہولناک طاقتیں اس وقت تمہیں نظر آ رہی ہیں، جن سے انسان کو خوف آ رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی میں کیسے اس کام کروں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئرلی بتا رہے ہیں نا کہ جو بڑی ہولناک طاقتیں اس کام میں تمہیں نظر آتی ہیں، جو اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کی ذرا پرواہ نہ کرو اور صاف صاف کہہ دو کہ میرا رب ان سب سے بڑا ہے۔ ویسے بھی دیکھیں نا، اگر ہم خود بھی ذرا سا غور کریں اس چیز کے اوپر کہ اللہ کی کبریائی کا نقش جس آدمی کے دل پہ گہرا جمع ہوا نا، وہ اللہ کی خاطر اکیلا ساری دنیا سے لڑ جانے میں ذرا برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ اب آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 4 کیا ہے؟ اپنے کپڑے پاک رکھو۔ کتنی چھوٹی سے الفاظ نظر آ رہے ہیں نا، اپنے کپڑے پاک رکھو، لیکن یہ بڑے جامع الفاظ ہیں اور اس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے۔ اب اس کے مفہوم پہ غور بھی کرنا چاہیے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھو، طہارت یعنی، کیونکہ جسم اور لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک پاکیزہ روح گندے جسم ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کے اٹھے تھے وہ صرف عقائد اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا نہیں تھی، بلکہ طہارت و نظافت کے بھی ابتدائی تصورات تک سے خالی تھی۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ہدایت فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں طہارت کا ایک بلند اور اعلیٰ معیار قائم فرمائیں۔ چنانچہ یہ اسی ہدایت کا ثمرہ ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو طہارت جسم و لباس کی وہ مفصل یعنی وہ کمپلیٹ تعلیم دی ہے جو زمانے جاہلیت کے اہل عرب تو درکنار آج اس زمانے کے مہذب ترین قوموں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ایسا کوئی لفظ بھی نہیں پایا جاتا جو طہارت کے معنی ہو۔ تو اس کے برخلاف اگر آپ اسلام کا حال دیکھیں تو اسلام میں حدیث اور فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جو اسلامی احکام کا آغاز ہی کتاب الطہارت سے ہوتا ہے، جس میں پاکی ناپاکی کا فرق، پاکیزگی کے طریقوں کو انتہائی تفصیلی جزیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور سیکنڈ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ان الفاظ کا یہ بھی ہے کہ اپنے لباس صاف ستھرا رکھو۔ دیکھیے، راہبانہ تصورات نے دنیا میں مذہبیت کا جو معیار قرار دے رکھا تھا کہ آدمی جتنا زیادہ میلا کچیلا اتنے ہی زیادہ مقدس ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذرا سے اجلے کپڑے ہی پہن لیتا نا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ دنیا دار انسان ہے۔ حالانکہ اگر آپ خود بھی سوچیں کہ انسانی فطرت میل کچیل سے نفرت کرتی ہے، اور شائستگی کی اگر کسی میں معمولی سی حس بھی ہے نا جس شخص کے اندر، وہ صاف ستھرے انسان ہی سے مانوس ہوتا ہے۔
تو اسی بنا پر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی کہ اس کی ظاہری حالت بھی ایسی پاکیزہ اور نفیس ہونی چاہیے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کثافت نہ پائی جائے جو طبیعت کو اس سے متنفر کرنے والی ہو، یعنی اسے دور کر دے۔ تو طہارت اور ظاہری لباس کا صاف ستھرا ہونا اور پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا، تیسرا ایک اور مفہوم یہ ہے اس کا کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیوب سے پاک رکھو۔ اب اخلاقی عیوب کیا؟ یعنی تمہارا لباس صاف ستھرا پاکیزہ تو ضرور ہو، مگر اس میں فخر و غرور، ریا اور نمائش، ٹھاٹھ اور شان و شوکت کا شائبہ تک نہ ہو۔ یا دیکھیں، لباس وہ اولین چیز ہوتا ہے نا جو انسان کی شخصیت کا تعارف لوگوں سے کراتا ہے۔ اب جس قسم کا لباس کوئی شخص پہنتا ہے اس کو دیکھ کے لوگ پہلی نگاہ میں اندازہ کر لیتے ہیں وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اگر کوئی رئیس و نوابوں کے لباس دیکھیں، آوارہ منش لوگوں کے لباس دیکھیں، تو سب اپنے پہننے والوں کے مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف بلانے والوں کا مزاج ایسے سب لوگوں سے فطرتاً مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس کا لباس بھی ان سب سے لازماً مختلف ہونا چاہیے۔ کیسا لباس ہونا چاہیے اس کا؟ پھر اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے جسے دیکھ کر ہر شخص یہ محسوس کر لے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں ٹھیک ہے، آیت نمبر 4، اپنے کپڑے پاک رکھو۔ ٹھیک ہے، یہاں سے میں شروع کرتی ہوں۔ تو دیکھیں، میں نے کیا بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ آیت ایک چھوٹی سی ہے لیکن اس میں کافی مفہوم ہے اس کے نا۔ تو اس کے ہم نے 4 بیسک مفہوم میں نے بتائے تھے، تو میں پہلے سے شروع کرتی ہوں دوبارہ سے کہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اپنے لباس کی کو نجاست سے پاک رکھو، یعنی بیسیکلی طہارت کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی جسم اور لباس کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہے نا۔ تو ایک اور ہم جانتے ہیں کہ پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کے اٹھے تھے وہ صرف عقائد اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا نہیں تھی، بلکہ طہارت اور نظافت کے بھی ابتدائی تصورات تک سے خالی تھی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا نا۔ تو اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ہدایت فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں طہارت کا ایک اعلیٰ معیار قائم فرمائیں۔ چنانچہ یہ اسی ہدایت کا ثمرہ ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو طہارت، جسم و لباس کی وہ کمپلیٹ تعلیم دی جو زمانے جاہلیت کے اہل عرب تو درکنار، آج اس زمانے کی مہذب ترین قوموں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ تو اور ویسے بھی دیکھیں، دنیا کی بیشتر زبانوں میں ایسا کوئی لفظ ہی نہیں پایا جاتا جو طہارت کے معنی دیتا ہو۔ اس کے برخلاف اگر ہم اسلام کا حال دیکھیں تو اسلام میں حدیث اور فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں اسلامی احکام کا آغاز ہی کتاب الطہارت سے ہوتا ہے، یعنی پاکی ناپاکی کے فرق اور پاکیزگی کے طریقوں کو انتہائی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ مفہوم ہو گیا یعنی طہارت کا۔ دوسرا مفہوم جو بیان کیا گیا ہے ان الفاظ کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنا لباس صاف ستھرا رکھیں، یعنی راہبانہ تصورات نے نا دنیا میں مذہبیت کا جو معیار قائم کر رکھا تھا نا، وہ یہ تھا کہ آدمی جتنا زیادہ میلا کچیلا ہو اتنی ہی زیادہ مقدس ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی ذرا سے بھی اجلے کپڑے پہن لیتا تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ وہ دنیا دار انسان ہے، حالانکہ انسان کی فطرت جو ہے نا میل کچیل سے نفرت کرتی ہے، یعنی جس کے پاس ذرا سی بھی حس ہوگی نا، یعنی وہ شائستگی کی کوئی معمولی سی بھی حس ہوگی نا جس شخص کے اندر، وہ صاف ستھرے انسان سے مانوس ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سکھایا جا رہا ہے نا کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے لیے بات ضروری ہے کہ اس کی ظاہری حالت بھی ایسی ہی پاکیزہ اور نفیس ہونی چاہیے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کثافت نہ پائی جائے جو طبیعت پہ گرا گزرے، یعنی جس کو دیکھ کے انسان کو نا الجھن ہو کہ یار یہ کس قسم کا گندا انسان ہے۔ تو ایک ہو گئی طہارت اور ایک ہو گئی ظاہری صفائی بھی نظر آنی چاہیے آپ کی باڈی کی۔ تیسری چیز کیا ہو گئی کہ تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیوب سے پاک رکھو، یعنی اخلاق بھی بہترین ہونا چاہیے۔ اب اخلاقی عیوب سے کیا سینس بنتی ہے یہاں پہ کہ تمہارا لباس صاف ستھرا پاکیزہ تو ضرور ہو، مگر اس میں فخر و غرور، ریا و نمائش، ٹھاٹھ اور شان و شوکت کا شائبہ تک نہ پایا جائے۔
یعنی دیکھیں لباس وہ اولین چیز ہوتی ہے نا جو آدمی کی شخصیت کا تعارف لوگوں سے کراتی ہے. جس قسم کا لباس کوئی شخص پہنتا ہے اس کو دیکھ کے لوگ پہلی نگاہ میں یہ اندازہ کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے. رئیسوں کے لباس دیکھیں، نوابوں کے لباس دیکھیں، اسی طریقے سے آوارہ منش لوگوں کے لباس دیکھیں، تو سب اپنے پہننے والوں کے مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف بلانے والوں کا مزاج ایسے سب لوگوں سے فطرتاً مختلف ہونا چاہیے، اور ان کا لباس بھی ان سب سے لازماً مختلف ہونا چاہیے. تو پھر انہیں کیسا لباس پہننا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایسا لباس پہننا چاہیے جسے دیکھ کر ہر شخص یہ محسوس کر لے کہ وہ ایک شریف اور شائستہ انسان ہے جو نفس کی کسی برائی میں مبتلا نہیں ہے. یہ تیسرا معنی ہوا. چوتھا مفہوم اس کا کیا نکلتا ہے؟ چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنا دامن پاک رکھو. اردو زبان کی طرح عربی زبان میں بھی پاک دامنی کے ہم معنی الفاظ اخلاقی برائیوں سے پاک ہونے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور بہت سے اکابرین مفسرین نے اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ اپنے اخلاق پاکیزہ رکھو اور ہر قسم کی برائیوں سے بچو. عربی میں محاورے میں کہتے ہیں نا کہ فلاں طاہر الثیاب اور فلاں طاہر الدیل، یعنی فلاں شخص کے کپڑے پاک ہیں یا اس کا دامن پاک ہے. تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہی ہوتی ہے نا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گیا آیت نمبر 4. اب آیت نمبر 5 کو دیکھتے ہیں. گندگی سے الگ تھلگ رہو. اچھا، گندگی سے الگ تھلگ رہو. گندگی سے مراد ہر قسم کی گندگی سے ہے، یعنی خواہ وہ عقائد و خیالات کی ہو، اخلاق کی ہو، یا جسم و لباس کی ہو، یا رہن سہن کی. کیونکہ یہاں ورڈ جو ہے نا رجس آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور رجس سے میننگ یہ ہے ظاہری میل کچیل، گندگی اور نجاست بھی ہے، اور اس سے باطنی یعنی دل کی نجاست اور گندگی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو گندگی سے الگ تھلگ رہو. آیت نمبر 6 اب دیکھتے ہیں. اچھا، تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر بند ہو تو مجھے دوبارہ کال کیجیے گا، ہوپ فلی چل تو رہا ہے. چلیں، آیت نمبر 6. زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے. اچھا، اس آیت کا جو ہے نا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جس پر بھی احسان کرو بے غرضہ نہ کرو، یعنی اس میں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. تمہاری عطا، بخشش، سخاوت، حسن سلوک محض اللہ کے لیے ہو. اس میں کوئی شائبہ اس خواہش کا نہ ہو کہ احسان کے بدلے میں تمہیں کسی قسم کے دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے. یا یوں کہہ لیں کہ دوسرے الفاظ میں اللہ کے لیے احسان کرو، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی احسان نہ کرو. ایک تو یہ مفہوم ہو گیا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایکسکیوز می، ایک منٹ. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ نبوت کا جو کام تم کر رہے ہو، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے نا. تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبوت کا جو کام تم کر رہے ہو نا، یہ اگرچہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ تمہاری بدولت خلق خدا کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے، مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پر نہ جتاؤ، اس کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے حاصل نہ کرو. اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ تم اگرچہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو، مگر اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو کبھی بڑا عمل نہ سمجھو. یہ آیت پڑھ کے نا مطلب ہم خود، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہمیں اپنے لیے بھی پوائنٹس نکالنے چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے لیے ضرور پوائنٹ نکالنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ذرا سا بھی احسان کریں یا کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، تو وہ ہم اللہ کی خاطر کرنا چاہیے. لوگوں سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ آج میں کسی کو کچھ بتا رہی ہوں یا کچھ کسی کا خیال رکھ رہے ہیں یا کسی کے اوپر کچھ کر رہے ہیں تو فوراً اس کا بدلہ چاہیے ہمیں اس سے. اللہ کی خاطر ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے. اور یہاں تو یہ نبوت کا کام تھا. تو آیت نمبر 7 لاسٹ آیت ہے سورہ مدثر کی، کہ نہیں سوری لاسٹ آیت نہیں ہے، آیت نمبر 7 ہے یہ اس کی. اپنے رب کی خاطر صبر کرو. یہ کام یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کام جو تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے، رسول بنائے جا رہے ہیں نا، نبوت اور رسالت کا کام سپرد کیا جا رہا ہے، تو یہ کام جو تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے بڑے جان جھکوں کا کام ہے. اس میں سخت مسائل، مشکلات اور تکلیفوں سے تمہیں سابقہ پیش آئے گا. تمہاری اپنی قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی، سارا عرب تمہارے خلاف صف آرا ہو جائے گا، مگر جو کچھ بھی اس راہ میں پیش آئے اپنے رب کی خاطر اس پر صبر کرنا.
تو یہ تو تھا سورہ مدثر کی آیات میں نے بتا دی۔ اب میں اس پہ ایک ٹاپک اور یہاں پہ کور کروں گی کہ وحی کی اقسام کیا ہوتی ہیں، یعنی وحی کتنی طریقے سے آتی ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے کچھ مراتب ذکر کیے ہیں، جن کو میں یہاں بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، نمبر 1 یہ ہے کہ وحی جو آتی ہے وہ سچے خواب کی صورت میں آتی ہے، جیسے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی تھی نا، تو یہ ایک۔ نمبر 2 یہ کہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ وہ کیسے؟ جیسے مثلاً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے نا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے، بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو۔ تو یہ دوسری صورت ہے وحی کی۔ ایک تو سچا خواب، پھر دوسرا کیا ہوا؟ فرشتہ آپ سے کو دکھائی دی بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ پھر تیسری وحی کی صورت کیا تھی کہ فرشتہ نبی کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام بھی فرشتے کو دیکھتے تھے نا۔ یہ تیسری صورت تھی۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی، اور وہی کی یہ صورت سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وہی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران کے اوپر تھی، وہ جو ہے نا، تو وہ اس قدر انہیں گراں بار ہوئی کہ وہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی، یعنی کس قدر شدت تھی اس میں، اس کے اندر۔ یہ چوتھی صورت تھی۔ پانچویں صورت وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کیا فرمایا ہے۔ پھر چھٹی صورت وحی کی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تھے، ٹھیک ہے۔ 7 صورت جو تھی نا وہ یہ ہے وحی کی کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نص قرآنی سے قطعی طور پہ ثابت ہے، یعنی صاف اور صریح آیات موجود ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کے نے ایک 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رو برو بغیر حجاب کی گفتگو کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کے خلف تک اختلاف چلا آیا ہے۔ تو یہ تھی وحی کی اقسام۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز اور تھوڑا سا آپ سے ذکر کروں گی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے نا تو اس کے دل کو شکوک و شبہات اور وسواس سے پاک کر کے یقین و اذعان کی سے بھر دیتا ہے۔ اس حالت میں اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں، اس کے کان جو کچھ سنتے ہیں، اس کی صحت کے متعلق کوئی ادنا سا تردد بھی اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ وہ پورے شرح صدر کے ساتھ ہر اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر منکشف کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی مشاہدے کی شکل میں ہو جو اسے آنکھوں سے دکھایا جائے، یا الہامی علم کی شکل میں ہو جو اس کے دل میں ڈالا جائے، یا پیغام وحی کی شکل میں ہو جو اس کو لفظ بر لفظ سنایا جائے۔ ان تمام صورتوں میں نا پیغمبر کو اس امر کا پورا شعور ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی شیطانی مداخلت سے قطعی طور پہ محفوظ و مامون ہے، اور جو کچھ بھی اس تک کسی شکل میں پہنچ رہا ہے نا وہ ٹھیک ٹھیک اس کے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی تمام خدا داد احساسات کی طرح پیغمبر کا یہ شعور اور احساس بھی ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دیکھیں، جس طرح مچھلی کو اپنے تیراک ہونے کا، پرندے کو اپنے پرندہ ہونے کا، اور انسان کو اپنے انسان ہونے کا احساس بالکل خداداد ہوتا ہے نا، اسی طرح اس میں غلط فہمی کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے پیغمبر کو اپنے پیغمبر ہونے کا احساس بھی خدا داد ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ وسوسہ نہیں آتا کہ شاید اسے پیغمبر ہونے کی غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں اس آج کے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں، تو ایک دعا کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کو میں شروع کریں گے۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ۔ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ۔ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، نہ کیوں رش کے افلاک ہو پھر مدینہ۔ مدینہ 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 مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ۔ تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، فلک جیسے چومے زمین مدینہ۔ تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، فدا تجھ پہ میں خاک کے شہر مدینہ۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ۔ احد کے یہ دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ۔ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ۔ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے، تاریخ روشن یہ شہر مدینہ۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ۔ مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر